ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوت خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہیں، اللہ کا کلام بھی بادشاہ ہے۔ کلام اللہ بلند و بالا ہے، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ کلام اللہ عزت والا ہے، جو کوئی شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت ہو جاتا ہے۔ 15واں پارہ ہے اور اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں 2 صورتیں آتی ہیں، ایک سورت بنی اسرائیل اور دوسرا سورت کہف۔ سورت بنی اسرائیل میں واقعہ معراج کو بیان کیا گیا، بنی اسرائیل کے فساد اور ان کے اوپر جو مسلط ہونے والے بادشاہ ان کا ذکر کیا گیا، اور کچھ آداب اور سلیقہ بتلایا گیا، اور چند دیگر مضامین بھی بیان ہوئے۔ معراج کا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی سفر کروایا، اور جب یہ سفر کروایا جا رہا، یہ معراج سے نوازا جا رہا، اس سے پہلے جتنی مشکلات تھیں، طائف کا سفر ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہے، ابو طالب کا پردہ فرمانا ہے، اور جو سردار ہیں وہ سارے دشمن ہیں، مکہ سارا اپنا نہیں وہ بیگانہ ہو چکا ہے۔ اس تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی معراج کروا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے سارے غم دھو دیے، ختم فرما دیے۔ اور بنی اسرائیل کے فتنہ فساد کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جو ہے 2 دفعہ فساد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بھی ایسے ہی مسلط کریں گے۔ تو 2 دفعہ ان کے فساد کی وجہ سے، ایک دفعہ شعیب علیہ السلام کو انہوں نے تکلیف دی تو بخت نصر بادشاہ ان پہ مسلط کیا گیا، اور دوسری دفعہ حضرت زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام کو اذیت دی تو بابل بادشاہ نے ان کے اوپر حملہ کیا، بتلایا کہ تمہیں یہ قرآن کی حقانیت اور ان کی تاریخ نے بیان کیا۔ اسلامی آداب میں سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود مت بناؤ، والدین کا ادب و احترام کرو، رشتوں کی پاسداری کرو، حقوق کی ادائیگی کرو، دیگر مضامین بھی اسی طرح کے بیان ہوئے۔ اس کے بعد سورت کہف ہے، اصحاب کہف کا یہاں پہ واقعہ بیان ہوا، 2 واقعے اس میں بیان ہوئے اور 2 مثالیں دی گئیں۔ ایک واقعہ اصحاب کہف کا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ تھوڑے سے چند مٹھی بھر لوگ تھے لیکن اہل ایمان تھے۔ پوری سلطنت اور بادشاہت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف پھینک دیا، اور جو مٹھی بھر تھے ان کے لیے اللہ نے کائنات کو مسخر کر دیا۔ یہ بتلا دیا کہ جو اہل ایمان، اہل تقوی ہوں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ دوسرا واقعہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا کہ من اعلم الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو اس کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سفر کروایا، اور جو کائنات کے جو رموز تھے، کائنات کی جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں جو خضر علیہ السلام پہ واضح تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے موسیٰ علیہ السلام کو استفادہ کروایا۔ 2 مثالیں دی گئیں 2 بھائیوں کی، ایک امیر ایک غریب، ایک کی کھیتی زیادہ ہریالی شادابی اور زرخیز، جبکہ دوسرا کمزور اور فقیر۔ جو کمزور اور فقیر درویش، اس نے کہا کہ اللہ کا کرم ہے، آپ بھی یہ سمجھو کہ اللہ کا کرم، تو اس نے کہا نہیں، میرا تو میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور میری ٹیکنالوجی ہے جس کی بنیاد پہ میں ایسا کر رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا۔ دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی دی کہ کسان لوگ ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ زمین میں نباتات اور کھیتی ہریالی ہوتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر وہ سوکھ جاتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، جیسے عدم سے وجود پھر وجود سے عدم ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسانی زندگی ہے۔ ایک دفعہ یہ پیدا ہوا، پھر اس کے اوپر ہریالی آئی، جوانی آئی، اور اس نے اپنی اس فراوانی میں جو کچھ کیا سو کیا۔ ایک دن جیسے یہ کھیتی اندر کو چلی گئی اور ختم اور بوسا ہو گئی، ایسے ہی یہ انسان ختم ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔